यकीनी तौर पर इंसान को प्लानिंग करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी, अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है, अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत से नवाजा है। इंसानों की ज़िंदगी में और कौमों की ज़िंदगी में, मुल्कों की ज़िंदगी में हालात आते हैं। अब ये पहले होता था कि वो जो हालात होते थे वो इलाकाई तौर पे होते थे। किसी एक कबीले पे हालात आ गए, किसी एक इलाके के ऊपर आ गए, किसी एक ख़ित्ते पे, किसी एक मुल्क पे आ गए। लेकिन अब क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो जो भी मामला होता है उसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पे पड़ते हैं। अगर उमूमी तौर पर कुरान का मुताला करें तो आसमानों से भी जो मुसीबतें नाजिल होती हैं उसकी बुनियादी वजह इंसान के अपने आमाल होते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, हर तरफ महंगाई है, शोर शराबा है, हर आदमी परेशान है कि जी बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, गैस का बिल ज़्यादा आ गया। और ये जो सूरत हाल है ये सिर्फ़ थर्ड वर्ल्ड में नहीं है। यानी इसका शिकार सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं है कि पाकिस्तान के हालात हैं या अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या गरीब मुल्कों के, बल्कि ये जो सूरत हाल है ये इसमें पूरी दुनिया ही इस लपेट में है। और यूके का भी यही हाल है, आप हज़रात के सामने हैं कि इस वक्त कितने ज़्यादा जो है वो बिल आ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई हो चुकी है कि हर आदमी परेशान है। तो यकीनी तौर पर इंसान को प्लानिंग करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी, अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है, अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत से नवाजा है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान प्लानिंग करे और बिल्कुल प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह वक्त को कैसा मशवरा दिया था जब उसने कहा कि जी मैंने ख्वाब देखा है कि 7 जो मोटी ताज़ी गायें हैं वो पतली गायों को खा रही हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या उसको ताबीर बताई, और ताबीर बताने के बाद फिर उसको तदबीर भी बताई। ताबीर तो ये बताई कि तुम्हारे जो बादशाहत है, यानी तुम्हारी सल्तनत के अंदर जो 7 साल हैं ये बड़े सख्त खुशहाली के होंगे। पहले 7 साल बड़े खुशहाली के होंगे, फिर उसके बाद जो 7 साल आएंगे वो बड़े बदहाली के होंगे, कहत साली के होंगे, तंगदस्ती के होंगे। तो ये तो उसके ख्वाब की ताबीर बताई। फिर उसने कहा कि तो कोई बड़ा समझदार आदमी मालूम होता है। तो कहा कि अच्छा फिर मुझे करना क्या चाहिए, तुम्हारी क्या एडवाइस है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको एडवाइस किया कि भाई जो 7 साल खुशहाली के हों तो उनमें तुम अपने जो अखराजात हैं उनको कंट्रोल में रखना, और जो तुम्हारी इनकम है उसको तुमने जो सेव करना, और जो ख़ास तौर पर जो खेती बाड़ी अजनास है, गंदम है, ये जो गंदम है ये शुरू से ही इंसान इसका मोहताज रहा है, और गंदम के बग़ैर तो रोटी बन नहीं सकती, चाहे वो नान हो, रोटी हो, ख़ुब्ज़ हो, ब्रेड हो। तो उसको तुमने क्या करना है कि जब वो बहुत ज़्यादा हो, अल्लाह ताला जब तुम्हें बरकत अता फ़रमाए तो तुमने उसको ज़ख़ीरा करना है, उसको संभालना है। और उन 7 सालों के लिए जिन 7 सालों में तुम्हारे पास जो है वो कहत हो। तो आप देखें कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको एडवाइस किया और उसने उस एडवाइस पर अमल किया, और इसी बिना पर आप देखें कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र बनाया गया, फ़ाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। और अभी मेरा क्योंकि जो मौजू है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहीं है, मैं सिर्फ़ एक हुस्न तदबीर के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ कि इंसानों की ज़िंदगी में और कौमों की ज़िंदगी में, मुल्कों की ज़िंदगी में हालात आते हैं। अब ये पहले होता था कि वो जो हालात होते थे वो इलाकाई तौर पे होते थे। किसी एक कबीले पे हालात आ गए, किसी एक इलाके के ऊपर आ गए, किसी एक ख़ित्ते पे, किसी एक मुल्क पे आ गए। लेकिन अब क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो जो भी मामला होता है उसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पे पड़ते हैं।
اگر ایک معاملہ خراب ہو امریکہ کے اندر تو اس کے اثرات پوری دنیا میں پڑیں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی ایک ملک متاثر ہو رہا ہے دوسرا نہیں ہو رہا. تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر ہی ایک عمومی صورتحال ہے. ہر شخص جو ہے وہ متاثر ہے. جو حضرات ہزاروں کماتے ہیں ان کے بل ہزاروں میں آ گئے, اور جو لاکھوں کماتے ہیں ان کے بل لاکھوں میں آئے ہیں. بہت سارے ہمارے دوست ہیں, جاننے والے ہیں جنہوں نے سولر سسٹم لگایا ہوا ہے, اور وہ اپنے جو بجلی کے جو معاملات ہیں اس میں سیلف سفیشینٹ ہے, اور اس کے اندر ان کو یعنی ضرورت نہیں ہے وابڈا کی. لیکن پہلے اتنی کثیر تعداد میں وہ بجلی پیدا کرتے تھے کہ وہ الٹا بیچتے تھے. تو اب جو ہے ان کو بھی بل آ گئے کہ جی ایک صاحب کو 10 لاکھ روپے کا بل آ گیا. اب وہ بڑے پریشان ہیں. تو کسی کو 1.5 لاکھ کا آ گیا, کسی کو 1 لاکھ کا آ گیا. تو آپ دیکھیں لوگوں کی کیا صورتحال ہے. تو یہ جو اب انسانوں پہ حالات آتے ہیں تو حالات بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جو انسان کے خود ساختہ ہوتے ہیں, وہ انسان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں. اور ایک تو ہے نا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی ہے, کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی ہے. مثال کے طور پہ کوئی طوفان آ گیا, کوئی سیلاب آ گیا, کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی آندھی آ گئی, تو یا کوئی بیماری آ گئی. تو اس میں تو انسان چلیں اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتا, وہ تو اس کے اندر پھر انسان کہتا ہے چلو جی قدرت کی طرف سے ہے. لیکن کچھ مسائل جو ہوتے ہیں وہ قدرت کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کے اپنے پیدا کردہ ہوتے ہیں. حالانکہ اگر عمومی طور پر قرآن کا مطالعہ کریں تو آسمانوں سے بھی جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا, ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو خشکی اور تری کے اوپر جو فساد ظاہر ہوتا ہے یہ بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے ان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے, بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مبلغ تھے, تبلیغ جماعت کے بڑے بزرگ, اور بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کی تقریر کے اندر تاثیر رکھی تھی. تو وہ اکثر اپنی تقریر میں یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم زمین سے آسمان کے اوپر جو ہے وہ پتھر پھینکو گے تو اوپر سے پتھر آئیں گے, اور اگر زمین سے آسمان کی طرف تم جو ہے وہ پھول پھینکو گے تو اوپر سے پھول نازل ہوں گے. تو جیسے اعمال تمہارے زمین سے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں ویسے ہی آسمانوں سے تمہارے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی ایسا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد کے اندر جو اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بلد میں کہ انسان تنگی میں مشقت میں پیدا ہوا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مشقت انسان کی پیدائش سے پہلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. کہ وہ پہلے دیکھیں انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو 9 مہینے تک ایک ماں کے رحم کے اندر وہ بند ہے, اور پھر 9 مہینے کے بعد جب وہ دنیا میں آ رہا ہے تو کتنی تکلیف کے ساتھ آ رہا ہے, اس کی ماں کو کتنی تکلیف کو اٹھانی پڑ رہی ہے. تو وہ وضعات کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہر, کہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہ پہلے تو اس کی ماں 9 مہینے تک اس کو اٹھا رہی ہے تو وہ مشقت میں ہے نا, 9 مہینے برداشت کرتی ہے تکلیف کو, متلی کو, قے کو, طبیعت کے اندر بے چینی ہے اور بے خوابی کی صورتحال ہے, کتنی مشقت ماں اٹھاتی ہے 9 مہینے تک. اور پھر جب وضع حمل ہوتا ہے, ڈیلیوری ہوتی ہے, تو اس وقت مشقت تکلیف برداشت کرتی ہے. تو پھر انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ ہنس نہیں رہا ہوتا, رو رہا ہوتا ہے, اور اس وقت وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کہ اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے, مشکل میں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. تو لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس انسان کی زندگی اٹھائیں تو وہ مشقت کے ساتھ ہی چل رہا ہے. اب وہ ابھی جب بستر کے اندر ہے, اب دیکھیں بستر کے اندر ہے, وہ محتاج ہے کھانے کا پینے کا, اور وہ اس کو صرف ایک کام آتا ہے رونا. اگر وہ بیچارہ جو ہے لیک کر جاتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے, بھوک لگتی ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے, وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, اور جیسی ہی اس کو تھوڑی سی طاقت ملتی ہے تو وہ رڑنا شروع ہوتا ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے وہ چلنا شروع کر دے. جیسے ہی چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوڑنا شروع کر دے, اور جیسی یعنی آپ
اس کے اندر بے صبری ہے، وقار انسان و عجولہ، انسان جو ہے جلد باز ہے، تو وہ ہر چیز جو ہے وہ پکڑنا چاہتا ہے، ہر چیز کو وہ اپنے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے، اور یہ بڑی اس کی دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں، کبھی گر رہا ہے، کبھی ٹھوکر کھا رہا ہے، کبھی سر پہ چوٹ لگ رہی ہے، پھر دیکھیں رو رہا ہے، تو پھر یہ چلتے چلتے آپ دیکھیں کہ انسان پھر ایک عمر میں پہنچتا ہے کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد وہ اب پھر محتاج ہے چلنے کا پھرنے کا، وہ اب محتاج ہے کھانے کا پینے کا، اور وہ بول بھی نہیں سکتا اور وہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، اب وہ بالکل بستر پہ پڑا ہے بے جان ہو کر، اور وہ اب اس پہ یہ حالت آ گئی ہے۔ تو انسان کی زندگی جو ہے وہ مرکب ہے، کہ انسان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جد و جہد ہے، انسان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ مشقت ہے، محنت ہے، ہر انسان کے حالات جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جو بہت پیسے والے لوگ ہیں وہ بڑے سکون سے ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو تو وہ کہتے ہیں یار پہلے پیسے کمانے کی ٹینشن، پھر پیسے کو سنبھالنے کی ٹینشن، پھر اس کو انویسٹ کرنے کی ٹینشن، پھر ہمارے نقصان بہت بڑے بڑے ہیں، پھر ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اللہ کسی کو نہ دکھائے، ذہنی اضطراب، ٹینشن، اسٹریس ہے، اور بظاہر وہ بڑے خوشحال نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ آپ کو اسٹریس میں نظر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ کئی ایشوز ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ کیا رہنمائی ملتی ہے ہماری قرآن و سنت سے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔